میرا نام خوشی ہے اور میں ڈی جی خان سٹی میں رہتی ہوں۔ میں نے ایک بہت ہی بڑے امیر گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ مجھ سے بڑے دو بھائی ہیں اور مجھ سے چھوٹی بہن۔ ہمارے علاوہ میری دوسری سوتیلی ماں سے دو بھائی اور دو بہنیں سوتیلی تھیں۔ گھر میں نوکر چاکر، خاکروب، کپڑے دھونے والی ماسی، کھانا بنانے والی ماسی، کار، بنگلہ، آرام و آرائش کا ہر سامان موجود تھا۔ کسی کو کام کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہمارے ابو بہت بڑے بزنس مین تھے۔ دبئی میں منی بینک اور پاکستان کے بڑے شہروں میں ایکسچینج وغیرہ کا بزنس تھا۔ دنیا کی ہر چیز منہ سے نکلتی ہی ہمارے قدموں میں ہوتی۔ مجھے اپنی قسمت پر ناز ہوتا، پر مجھے امیری سے کوئی سروکار نہ تھا۔ غریبوں کا احساس دل میں تھا۔ کبھی چوری چھپے غریبوں کی مالی مدد کرتی تو مجھے بدلے میں دعائیں ملتی۔ جب میری پڑھنے کی عمر ہوئی تو ابو نے انگلش اسکول میں داخل کروایا۔ پڑھتے پڑھتے میں مڈل میں آ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور بڑی بے رحمی سے اذیت میں دھکیلنے کو میرے سر پر سوار ہو گیا۔ میں جوانی کی دہلیز پہ تھی۔ اب بچوں والی شرارتیں، کھیل کود، موج مستی سب چھوٹ گیا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ہر کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرتی تھی۔ پڑھائی دلچسپ تھی جو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے باقی بہن پڑھائی سے فارغ ہو کر دنیا کی موج میلوں میں کھو گئے تھے۔ گھر والوں نے کہا کہ بس کرو، اتنا نہ پڑھو، کیا کرو گی؟ جب یہ باتیں میرے کانوں میں گونجتی تو مزید پڑھنے کا جنون طاری ہو جاتا۔ میں نے گھر والوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے پڑھنا ہے، بس جو بھی ہو جائے۔ میں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ آخر گھر والے مان گئے۔ گھر سے اسکول تک میں بڑی کار میں جاتی اور واپس بھی کار میں لوٹتی۔ جب گاڑی اسکول کے گیٹ پر بریک لگاتی تو سب کی نظریں مجھ پر یا کار پر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت حسین صورت سے نوازا تھا۔ ان ڈھیروں لڑکے لڑکیوں میں سے کچھ میری فرینڈز تھیں اور کچھ ایسے آشنا جو کہ خون کے رشتے ہوتے ہوئے بھی انجان تھے۔ میں ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے اکثر آتے جاتے ایک لڑکا میرا پیچھا کرتا ہے۔ مجھے کیا، جو بھی تھا، مجھے کیا غرض تھی؟ ایک دن اس کلاش انسان کو میں نے چور نظروں سے دیکھتے ہوئے پکڑ لیا تو ایک دوسرے سے تعارف کے بعد پتہ چلا کہ اس کا نام عابد ہے۔ میری ماں کے ماموں کا بیٹا تھا۔ وقت گردش کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ میں آہستہ آہستہ عابد سے زیادہ گھل مل گئی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ جب تک عابد سے بات نہ کروں تو میرے دل کو قرار حاصل نہیں ہوگا۔ عابد میرے دل و دماغ میں سما چکا تھا۔ دن رات ہر پل میں اس کی یادوں میں کھوئی رہتی۔ میں اس وقت مڈل کلاس کے ایگزام دے چکی تھی۔ ہمارا پیار پروان چڑھ رہا تھا۔ اکثر فون پر بات ہوتی۔ عابد بھی ہمارے گھر کے چکر لگاتا۔ اس طرح میں اپنی پیاسی نگاہوں کی پیاس بجھا لیتی۔ میں تو دل و جان سے اس کی تھی، وہ بھی میرا تھا، مگر صرف میری خوبصورتی یا دولت کے لیے۔ میں اس بھکاری کو اپنے اندھے پیار کی وجہ سے سمجھ نہ پائی۔ پھر ہماری محبت کی گلی کوچوں میں چرچے ہونے لگے۔ امی میرے پاس آئیں، پوچھا، خوشی، کیا واقعی تم عابد سے پیار کرتی ہو؟ پہلے تو یہ الفاظ سنتے ہی مجھے کپکپی چھوٹ گئی، جسم میں تھر تھراہٹ سی پیدا ہو گئی۔ اپنے اوپر ضبط رکھتے ہوئے اپنے دل کی بات زبان سے امی کو سنا دی۔ پھر امی نے خوشی بھرے لہجے میں دعائیں دیں اور چلی گئیں۔ کچھ دن بعد میری چھوٹی سوتیلی بہن نے آ کر بتایا کہ عابد سے میرا نکاح طے پا رہا ہے، جو امی بخوبی سر انجام دے رہی ہیں۔ دل میں خوشی کی لہر لہرانے لگی۔ میں بہت خوش تھی کہ جسے چاہا اسے پا لیا، مگر وہ خوشی، وہ مسرت چند گھڑی کی مہمان ٹھہری، آئی اور چلتی بنی، دکھوں کی طرف دھکیلتے ہوئے۔ زندگی اجیرن کر دی، ایک پتھر کی مورتی جیسا میرا حال کر دیا۔ اب عابد اسکول چھوڑ چکا تھا اور رکشہ چلانے لگا تھا۔ میں سب سے زیادہ نفرت رکشہ چلانے والوں سے کرتی تھی۔ دل کرتا تھا انہیں زندہ دفن کر دوں، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سب کچھ سہتی رہی۔ اتنے امیر گھرانے کی لڑکی جسے دیکھ کر راہ چلتے مسافر رک جاتے، گاڑی چلاتے ڈرائیور آپس میں ٹکرا جاتے، وہ حسن کی ملکہ اور معمولی رکشہ ڈرائیور سے پیار، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عابد جب بھی سامنے آتا یا ملاقات ہوتی تو کہتا، خوشی جان، آج 2,000 روپے دو، کام کے لیے چاہیے، یا پھر 5,000 روپے واپس کرنے کا کہہ جاتا، مگر کرتا نہیں۔ میرا پیار لالچ کی جگہ لیتا رہا اور وہ حساس جذبات بھری پیار کی باتیں سب کچھ ضرورت بن گئی۔ لالچ بڑھتا رہا، میں سب کچھ چپ چاپ سہتی رہی کہ آخر عابد بدل جائے گا۔ ہمارا نکاح طے پا گیا۔ چند دنوں بعد گھر میں خوشیوں کی بہاریں آنے والی تھیں۔ نئے خواب تھے، نئی زندگی کے جذبات تھے۔ فرسٹ ایئر کے ایگزام دے کر میں گھر پر تھی۔ میری کارکردگی، محنت، لگن دیکھ کر سب گھر والوں نے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ میرا نکاح ہونے والا تھا۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتی محسوس کر رہی تھی۔ وقت نے کروٹ بدلی، جس سے میری زندگی کی ہر خوشی، ہر سکھ مجھ سے دور ہو گیا اور میرے اپنے بھی بیگانے ہو گئے۔ میں اپنے محبوب کی مطلب پرستی
خود غرضی پر غزلیں لکھتی، ناول پڑھتی، امی کی نظر مجھ پر ہوتی، اپنی ڈائری بھی لکھتی تھی۔ گھر کا ہر فرد گھورتا رہتا کہ یہ بڑی کتاب پر روزانہ کیا لکھتی رہتی ہے۔ کئی دفعہ امی ابو کی ڈانٹ پڑتی کہ یہ رسالے وسالے نہ پڑھا کرو، یہ سیدھی سادی لڑکیوں کو خراب کر دیتے ہیں، مگر ان کو کیا پتا کہ ان میں کتنا درد چھپا ہوتا ہے جسے پڑھ کر دلی سکون محسوس ہوتا ہے۔ چند آنسوؤں کے قطرے بہہ نکلتے، دل غم سے خالی تھوڑی ہوتا ہے۔ فرسٹ ایئر کے ایگزام کے بعد میں گھر میں اکیلی تھی۔ میری کزن بطول نے کال کی کہ تمام کلاس میٹس اور ٹیچرز اسٹڈی ٹور پر جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو، بہت مزہ آئے گا، خوب انجوائے کریں گے۔ میں اور میری ماں اس وقت گھر میں تھیں، باقی سب کوئی کہیں تو کوئی کہیں نکلا ہوا تھا۔ میں امی کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور امی سے کہا تمام کلاس میٹ اور استانیہ لاہور اسٹڈی ٹور پر جا رہے ہیں، مجھے بھی انوائٹ کیا ہے، مجھے جانا ہے۔ امی نے کچھ پیسے دیے اور ساتھ ہی اجازت بھی دے دی۔ میں شام کو تمام کلاس فیلوز کے ساتھ ٹور پر چلی گئی۔ راستے میں میرے سیل کی بیٹری لو ہو گئی، موبائل پاور آف ہو گیا۔ قدرت بھی انسان سے کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہے۔ جب صبح ہوئی ہم لاہور اترے اور ہوٹل میں ریسٹ کیا تو موبائل کو چارج کیا۔ جیسے ہی آن کیا تو میری بدقسمتی میرا سر پھوڑنے لگی۔ اچانک ابو کی کال آ گئی۔ اٹینڈ کی تو گرجتی آواز نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ابو نے پوچھا ہماری عزت نیلام کر کے کس جگہ جا بیٹھی ہو اور کس یار کے ساتھ ہو؟ میرے حواس ہوا میں گم ہوتے گئے۔ جواب میں کچھ کہنا چاہا تو ابو نے صرف اتنا کہا کہ اس وقت کہاں ہو؟ میں نے جگہ بتائی۔ ابو نے کہا کہ وہیں رکنا، میں ابھی آیا۔ میرے ذہن میں سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہونے لگی۔ خیر یہ تو ابو ہی بتائیں گے آ کر، پتہ نہیں کیا قیامت آنے والی ہے قیامت سے پہلے۔ سوچ سوچ کر میرا برا حال تھا۔ ڈر خوف سے میرا چہرہ لال ہو گیا۔ ہر سہیلی چہرے کو دیکھتی اور سوال کرتی، سب کو ٹال بٹول کرتی رہی۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز پڑھی اور خدا سے دعا کی کہ ہر مشکل آزمائش میں کامیاب کرنا۔ کچھ دیر بعد ابو میرے کمرے تک آ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ گھر چلو، ضروری بات کرنی ہے۔ میرا دل کانپ رہا تھا، نہ جانے کون سی آفت برپا ہونے والی تھی۔ ہم رات کے 12 بجے ڈی جی خان آ گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں کوہرام برپا تھا۔ ہر شخص کسی قیامت کا منتظر تھا۔ سب نے جب مجھے دیکھا تو آنکھیں پھٹی پھٹی سی لگنے لگیں۔ میں بھاگ کر تو نہیں گئی تھی، امی کی اجازت سے ٹور پر گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا میرے جانے کے بعد یہ تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ پھر ابا میرے پاس آئے اور بولے کہاں گئی تھی؟ کس کے ساتھ ہماری عزت آبرو کا جنازہ نکالا ہے بتا؟ اتنے میں میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش ہونے لگی۔ میں روتی چلاتی ہوئی امی کے پاس دوڑی تو ابو اور میرے بھائیوں نے ہاتھوں اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، جس سے گردن کا مہرہ نکل گیا۔ میری سسکیاں چیخوں میں بدل گئیں۔ کوئی میرے بچاؤ کے لیے نہ آیا، کسی نے آگے بڑھ کر ابو کو مارنے سے نہ روکا۔ اس وقت میری ماں ڈائن بنی کھڑی اپنی بیٹی کو پٹتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میں نے امی کو خدا کے واسطے دیے، پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں دیں کہ میں پاک دامن ہوں، میں کسی کے ساتھ بھاگ کر نہیں گئی تھی۔ امی سے پوچھ کر، اجازت مانگ کر گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھا تھا۔ اور ماں تم تو بولو نا، کیوں چپ کے تالے لگے ہیں منہ پر؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں؟ کیا میں نے آپ کے بطن سے جنم نہیں لیا؟ ماں نے صرف یہ جواب دیا کہ تم جس یار کے ساتھ گئی تھیں وہاں ہی رہتی۔ ہائے میرے خدا، یہ الفاظ سننے سے پہلے مجھے زندہ درگور کر دیا ہوتا کہ ماں سے ایسی باتیں تو نہ سنتی۔ اپنی بیٹی کو ظالموں کے آگے مار کھاتے ہوئے سب تماشائی بنے دیکھتے رہے۔ پھر ایک بار بھائی اپنا حق ادا کرنے چلا آیا، لوہے کی سلاخ اٹھائی اور مجھ پر وار کرنے لگا۔ اس وقت کوئی میرے حق میں نہیں تھا۔ میرا خدا بھی مجھ سے امتحان لے رہا تھا، آزمائش بھی تو لینی تھی خدا پاک نے۔ بھائی اپنا ظلم برساتا رہا اور میں سارے ستم بخوشی قبول کرتی رہی، جس سے میرے جسم کے ہر حصے پر زخم، چوٹیں، درد کی شدت سے دور دور تک میرے رونے چیخنے کی آوازیں جا رہی تھیں۔ ہر شخص تماشائی بنا کھڑا تھا۔ پھر بھائی نے ابو سے کہا کہ ابا جی، یہ سب ناول پڑھنے اور عشق بھرے اشعار کا کیا دھرا ہے، اس کا لکھنے والا ہاتھ ہی جلا دو۔ آج تک کسی نے اتنا آگے پڑھا نہ کالج نہ یونیورسٹی، یہ سب پڑھنے کی وجہ سے آج اس نے ہماری آن داؤ پر لگا دی ہے۔ پھر ابو گیس کا سلنڈر لے آئے کچن سے۔ خوشی کی آواز میں فرق آنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ خود پر کنٹرول نہ کر سکی اور بے تحاشا رونے لگی۔ پھر ابو نے سلنڈر کو ماچس سے جلایا اور بھائی کو حکم دیا کہ اسے لے آؤ اور اس کا ہاتھ جلاؤ۔ ظالم لوگ ظلم کی حدیں پار کر چکے تھے۔ اس وقت مجھے کوئی علم نہ تھا کہ کہاں کہاں لوہے کی سلاخ لگی ہے اور پھر میرا ہاتھ جلایا۔
میں پہلے ہی سے اندر باہر سے شیشے کی طرح ٹوٹ چکی تھی۔ جب ہاتھ چلایا تو مجھے بات کا کوئی پتہ نہیں۔ کچھ دن بعد ہوش آیا، آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو تہہ خانے میں پایا، جہاں گرمی اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جسم میرا درد سے چور چور تھا، درد کی شدت تیز تھی، زخموں کی وجہ سے میری چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں، مگر میرے گھر والے بہرے ہو کر کانوں میں تیل ڈالے ہوئے تھے۔ یوں ہی 2 دن گزر گئے، بھوکے پیاسے۔ شاید اس وقت سب میری برداشت دیکھ رہے تھے اور موت میری حالت پر طنز کر رہی تھی۔ خدا سے موت مانگی، مگر خدا بھی شاید مجھ میں صبر کی ہمت دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ رات بھی گئی، تیسرا دن آن چڑھا اور باہر سے کسی کے دبے پاؤں آنے کی آواز سنائی دی۔ 3 دن سے خشک ہونٹ پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، مری ہوئی بھوک پیٹ میں درد کرنے لگی، چوٹیں اور زخم مرہم کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ کاش کوئی رہبر آ جائے فرشتہ بن کر، مجھے اس قید سے باعزت بری کروا دے اور ان ظالم لوگوں کے دل میں بیٹی کا احساس پیدا کر دے۔ جب انسان کے برے دن شروع ہو جائیں تو پرائے کیا اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ آہستہ سے دروازہ کھلا تو روشنی میرے ٹوٹے بدن پر آنسو بہانے لگی، میری اجڑی حالت پر رشک کرنے لگی۔ پر ہونا وہی تھا جو میری قسمت میں ازل سے لکھا جا چکا تھا۔ کون ٹال سکتا تھا اسے؟ میری ملازمہ آسیہ میری خبر لینے آئی کہ میں زندہ ہوں یا پھر۔ ہاتھ میں روٹی، پانی کا جگ اور میرے بے جرم زخموں کا مرہم۔ خشک آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو موتی کے قطرے بن کر فرش کو گیلا کرنے لگے۔ میری یہ حالت دیکھ کر نوکرانی کا دل تڑپ اٹھا، اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ یہ غیر تھی، وہ میرے اپنے خون کے رشتے تھے، اپنی کوکھ سے جنم دینے والی ماں تھی، خوشیاں دینے والا باپ تھا اور بہن کا ہنستا چہرہ دیکھ کر خوش ہونے والا بھائی تھا۔ 3 دن سے بھوکی پیاسی درد اذیت سہتی ہوئی میں ملازمہ آسیہ کو اپنے درد میں شریک پا کر اس کے گلے سے جھٹ لگ گئی اور اپنی قسمت پر گڑ گڑانے لگی۔ کسی نے میری آہو بکا نہ سنی تھی۔ ملازمہ نے تسلی دی اور میری ناک کی ٹوٹی ہڈی پر مرہم لگائی اور پورے جسم کے حصوں پر بھی پیار محبت سے اپنے ہونے کا احساس دلایا اور کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ اپنوں کی محبت پر خودکشی کرنے کو دوڑتی، مگر غیر کی اپنائیت سے جینے کی خواہش جاگ اٹھی۔ قسمت ہر انسان سے کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑا کھیل ضرور کھیلا کرتی ہے۔ میں اپنے ماضی میں جاتی تو دکھ نام کی کوئی چیز نہ ٹکرائی، موجودہ حالات دیکھتی تو سکھ کا کوئی نام و نشان نہ نظر آتا۔ آسیہ نے سرگوشی میں میرے اپنوں کے پلان کے بارے میں بتایا کہ امی کا خیال ہے ہماری عزت خاک میں ملانے والی کو اس گھر میں رکھنے سے بچی ہوئی عزت بھی نیلام ہو جائے گی، اسے دور پہاڑوں پر چھوڑ آؤ۔ ابو کا صرف بیان کہ صرف یہ مکان فروخت کر دو اور پیارے بھائیوں کے الفاظ کہ گولی مار دیں اور 1 ماہ بعد آسانی سے بیل پر چھوٹ جائیں گے۔ یہ باتیں آسیہ کے منہ سے سن کر جینے کی خواہش نے دم توڑ دیا۔ آسیہ تو چلی گئی، مگر میری سوچ سمجھ سے سب باتیں بالاتر ہو گئیں۔ چوتھے دن کا سورج چڑھا تو میرے آزمائش بھرے وقت میں اضافہ کر گیا۔ چوتھے دن آسیہ مجھے کال کوٹری سے بے رنگ و رونق جھوٹی فریبی دنیا میں لے آئی، جہاں کبھی میرے گھر والے میری ہنسی کو ترستے تھے، آج وہ دیکھنا بھی برداشت نہ کر پا رہے تھے۔ ان کے گھورنے سے معلوم ہوتا تھا کہ میں کوٹھے سے پکڑی گئی ہوں یا کسی نے مجھے اپنے کسی عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ آج انسان نے انسانوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت کھو دی ہے۔ میرا گھر میں قدم رکھنا کوئی بڑا جرم ثابت ہونے کے برابر تھا۔ گھر میں کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہ کرتا۔ میں ان کی بیٹی سے غیر بن گئی تھی، جرم اتنا کہ میں ٹور پر گئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی یہی خواہش تھی کہ پیار جس سے ہے اسی سے شادی بھی ہو، مگر میری ماں کے منہ سے نکلے لفظوں اور بیانات نے مجھے بے جرم سے عمر بھر کا قیدی بنا دیا تھا۔ میری زندگی کی خوشیوں کو ایک پل میں نگل گئی اور میری ہستی زندگی کی خوشیوں کو آگ کا ڈھیر بنا دیا، جس سے صرف دھواں ہی دھواں اٹھتا ہے۔ راتوں کی نیند، دن کا اجالا تنہائی میں سانپ کی طرح ڈستا اور رات کی تاریکی میرے حال پر بین کر کے روتی ہے۔ مجھ سے روٹھی خوشیاں سوال کرتی ہیں، کیوں ہوا ایسا؟ کیا ماں کی ممتا کو احساس نہیں آیا اپنی بیٹی کا، جسے اپنے ہی بطن سے جنم دیا، پالا پوسا، بڑا کیا، پڑھایا لکھایا اور ان سب فرائض احسانوں کا بدلہ یوں چکا کر اپنے ماں ہونے کا حق ادا کیا جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا؟ کیا وہ سب ان والدین کی کچھ سمجھ نہیں آتا؟
فرما بردار نیک پرہیزگار اولاد تو اپنا سر قلم کروا سکتی ہے اپنے والدین کی خاطر، مگر دنیا کے لوگوں کے آگے بدنام نہیں کروا سکتی۔ اور مجھے تو قرآن کا قاری بنایا، 5 وقت پابندی سے نمازی بنایا، پھر ایسا کیوں کیا؟ میری خوشیوں کو سب دیمک کی طرح چاٹ گئے۔ پھر یوں رات کو خدا سے فریادیں کرتے، بے گناہی کی قسمیں کھاتے ہوئے 2 سال گزر گئے۔ ان گزرے 2 سالوں میں میرا کچھ نہیں بچا۔ جیسے ہی میری بدنامی زمانے میں آگ کی طرح پھیلی تو سب نے میری خوشیوں کو داغ بنا دیا۔ میرا پیار مجھ سے منہ پھیر گیا اور میری سوتیلی بہن سے نکاح کر لیا۔ میں تو پاک دامن ہو کر بھی گنہگار بن گئی تھی۔ مجھ میں تو عیب بھر گئے تھے۔ ساتھ جینے مرنے کے وعدے پل بھر میں خاک میں دفن ہو گئے تھے، اور وہ پیار محبت کے جذبے سیکنڈوں میں دم توڑ گئے تھے۔ اس دن میری خوشیوں بھری زندگی کا، میرے پیار کا جنازہ نکل گیا جس دن عابد کی شادی ہوئی۔ سب امیدیں، حسرتیں خود بخود ختم ہو گئیں۔ میرے پیار نے بھی مجھ پر اعتماد نہ کیا تو میں نے ایک دن بھائی سے کہا، جو کبھی کہتا تھا، بہنا، او میری پیاری بہنا خوشی، تو میری بہن نہیں میری زندگی ہے۔ میں نے بھائی کو کہا، بھائی میں اس گھر میں کب تک قیدیوں کی طرح زندگی گزاروں گی، میری شادی کرو۔ تو بھائی نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور بولا، اب تیری شادی نہیں ہوگی، اب تو کوٹھے کی زینت بنے گی۔ پھر مجھ سے برداشت کے پیمانے ٹوٹ گئے۔ جو پہلے دن سے اذیت ناک اور دردناک مار پیٹ سہتی آ رہی تھی، کسی کو کوئی آہ تک نہ سنائی تھی، آج چڑھ کر بولی، بھائی شرم کرو، اپنی عقل کو ٹھکانے لاؤ اور زبان کو لگام دو۔ میں عورت ضرور ہوں مگر کمزور نہیں۔ مجھے تم لوگوں کی عزت اور خدا کے حکم نے کمزور بنا دیا، اس لیے اپنا حق آپ لوگوں سے مانگ رہی ہوں۔ میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور خدا کے حضور گڑ گڑانے لگی، خدایا یہ سب کیا ہے، کس جرم کی سزا ہے؟ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ سورج کی پو پھوٹی تو تہ خانے کا دروازہ کھلا اور نوکرانی بولی، تیار ہو جاؤ، آج تمہاری شادی ہے۔ جب میں باہر نکلی تو یہ دیکھ کر کانپ اٹھی کہ سامنے دولہا تو نہیں بلکہ ایک سفید کپڑا اور جائے نماز بچھی تھی جس پر 2 بچے بیٹھے تھے اور پاس ہی نکاح خواہ مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ میں آگے بڑھی، جائے نماز پر پڑے قرآن پاک کو اٹھا کر سینے سے لگایا تو ابو نے مجھے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، آج سے تیرا سب کچھ یہی کلام پاک ہے یا خدا ہے؟ ہم سب تیرے لیے اور تو ہمارے لیے مر چکی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میں نے ابو کو غور سے مہینوں بعد دیکھا تو میرے اشک رواں ہو گئے۔ میں نے کلام پاک کو اندر رکھا اور ابو کی نصیحت کو اپنی عقل و دماغ اور دامن میں رکھ کے گانٹھ دے دی۔ میں کچھ بھی کر سکتی تھی، گھر سے بھاگ سکتی تھی، 2-3 بار خودکشی کرنی چاہیے، لیکن میرے خدا نے مجھے حرام موت نہ دی۔ میری سہیلیاں، میری پڑوسنیں کہتیں کہ تم کہیں دور بھاگ جاؤ جہاں ان کا سایہ بھی تم پر نہ پڑے، مگر خدا نے فرمایا کہ ماں باپ کے ظلم و ستم پر فرما بردار اور نیک اولاد اف تک نہ کرے۔ پھر میں کیسے اپنے ماں باپ کو بھری دنیا میں رسوا کر کے اپنے خدا کو ناراض کر سکتی ہوں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندہ ہو سکتی ہوں؟ نہیں، اب میری لاش ہی گھر سے باہر جائے گی، میں نہیں۔ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرے اپنے اگر نہ صحیح تو کیا ہوا؟ یہ تو تھی خوشی کی کہانی جو میں نے آپ کو سنا دی، لیکن ایسی کتنی ہی کہانیاں روز جنم لیتی ہیں اور بغیر کسی کے علم میں آئے انجام کو پہنچ جاتی ہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے، بیٹی کو رحمت سمجھنے والے اتنے بے اعتبار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بیٹی پر بھروسہ اور اعتماد ہونا ہی سب سے بڑی اور سچی محبت ہے۔ اگر بیٹی پر سے بھروسہ ختم ہو جائے تو محبت کے سارے ناطے اور زبردستی کے بندھن توڑ کر اسے ظلم کی بھینٹ چڑھانے کے بجائے اپنے ہاتھوں زہر دے دیں، مگر اس صنف نازک پر ظلم نہ کریں۔ ہاتھ ناک کاٹنا، تیزاب پھینک کر چہرہ مسخ کرنا مردانگی نہیں، دور جہالت کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ بہنوں اور عورتوں کی عزت کریں، اور یہی ہمارے دین کی تعلیمات بھی ہیں۔